بڑی قیمتی گفتگو، یہی پہچان ہے قابل ترین لوگوں کی۔ حضرت محترم یہاں اسٹیج پر تشریف لایا چاہتے ہیں۔ میں گزارش کر لوں منتظمین سے کہ آپ کو جلد اسٹیج پر تشریف آوری کی زحمت دے دی جائے۔ تب تک گزارش کر رہا ہوں مولوی محمد عارض، متعلم دارالعلوم وقف دیوبند، وہ آ جائیں اور صرف 10 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر دیں۔ ان بچوں کو حوصلہ دینا، ان کی ہمت بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اس چھوٹے اسٹیج سے یہ بولیں گے تو کل انشاءاللہ بڑے اسٹیج پر جا کر آپ کا، ہمارا، ان اداروں کا نام روشن کریں گے۔ مولوی محمد عارض، متعلم دارالعلوم وقف دیوبند۔ جن بچوں کی دستار ہونی ہے وہ بچے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور آذان تو اب بھی ہوتی ہے، اور آذان تو اب بھی ہوتی ہے، مسجد کی فضا میں اے انور۔ اور آذان تو اب بھی ہوتی ہے، مسجد کی فضا میں اے انور۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ محترم حضرات، رونق اسٹیج میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام حضرت مفتی عبد المقتدر صاحب اور مفتی محمد نفیس صاحب دامت برکاتہم، اللہ رب العزت حضرت والا کی عمر دراز فرمائے۔ محترم حضرات، ارباب خاص و عام لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے، اپنا علیحدہ علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں، اپنا علیحدہ علیحدہ اختلاف پیش کرتے ہیں۔ یہ اختلاف کی دنیا ہے، مثل مشہور ہے، جتنے منہ اتنی ہی بات، یہاں تک کہ اس دنیا والوں نے اس خالق و ارض و سماوات کی ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا۔ کسی نے 2 خدا تسلیم کیے، کسی نے 3 خدا تسلیم کیے، کسی نے خیر و شر کے الگ الگ خدا مانے۔
یہاں تک کہ مشرکین عرب نے 360 خداؤں کو تسلیم کیا اور ہندو مذہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر دی اور کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہے۔ اسی طرح مذاہب میں تفریق، عقائد کا جھگڑا، نبوت میں اختلاف، اسلام، کفر، شرک، توحید، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے پلیٹ فارم بن گئے۔ محترم حضرات، دنیا میں کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، چاہے وہ انسان کافر ہو، چاہے وہ انسان مسلمان ہو، چاہے وہ انسان عالم ہو، چاہے وہ انسان جاہل ہو، چاہے وہ انسان اجمی ہو، چاہے وہ انسان عربی ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت ایک دن یقیناً آئے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ محترم حضرات، مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا کہ جب آپ بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے۔ فرشتے نے حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ رب العزت کا پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ اللہ رب العزت کا پیغام آ گیا اور ابھی بیت المقدس کی تعمیر باقی ہے۔ محترم حضرات، تو حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام نے فرشتے سے فرمایا، اے فرشتے جاؤ اللہ سے فرماؤ کہ ابھی سلیمان تیرا بندہ تھوڑی مہلت چاہتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ابھی بیت المقدس کی تعمیر باقی ہے۔ محترم حضرات، وہ بادشاہ، وہ سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام کہ جس کے تابع ہوا تھی، وہ سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام جو پرندوں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، وہ سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام کہ جو تمام سلطنت پر اپنی حکومت چلاتا تھا، وہ آج موت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ محترم حضرات، تو چنانچہ فرشتہ حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام سے کہتا ہے کہ جس وقت مجھے روح قبض کر لینے کا حکم ہوتا ہے میں اسی وقت روح قبض کر لیتا ہوں، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی کا متعینہ وقت آ جاتا ہے تو اسے ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہوں گے موت تم کو آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ محترم حضرات، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ موت کب، کہاں اور کیسے آئے گی۔ کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك في الممات، کہ جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ ایک روز بی بی مریم علیہ السلام پہاڑ پر تھی، روزہ رکھے ہوئے تھی، اچانک موت کا فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے راتوں کو جاگنے والی، دن بھر روزہ رکھنے والی، تجھ پر سلام ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا جاتی ہے اور فرشتے سے پوچھتی ہے تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرا کلیجہ کانپ گیا۔ چنانچہ فوراً فرشتہ فرماتا ہے کہ میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں، میں عورتوں کو بیوہ بنانے والا ہوں، میں محلات کو خالی کرنے والا ہوں۔
محترم حضرات، چنانچہ فوراً روح قبض کر لیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے سے فرماتی ہے، اے فرشتے، ابھی میرے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام جنگل گئے ہوئے ہیں، انہیں آنے دیجئے۔ چنانچہ فوراً فرشتہ کہتا ہے کہ جس وقت مجھے روح قبض کر لینے کا حکم ہوتا ہے میں اسی وقت روح قبض کر لیتا ہوں، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ محترم حضرات، جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیاری والدہ اللہ رب العزت سے جا ملی، جناب باری میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا میں یہاں موجود نہیں تھا، میری والدہ کو زندہ فرما دیجیے۔ محترم حضرات، تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اور ان کی پیاری والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو زندہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں، اے والدہ، آپ نے ملک الموت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہے، اے بیٹا، ملک الموت کے بارے میں نہ پوچھ، ملک الموت کی دہشت ایسی ہے کہ قیامت تک وہ دہشت میرے دل سے نہیں جائے گی۔ ایک واقعہ اور مجھے یاد پڑتا ہے، ایک بزرگ نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ، میں موت کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ قدرتی آواز آتی ہے کہ فلاں قبرستان چلے جاؤ، وہ بزرگ فلاں قبرستان چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ایک مردے کو قبر سے زندہ کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ذرا غور سے سنو، توجہ سے سنو، تو اللہ رب العزت ایک مردے کو قبر سے زندہ کرتے ہیں تو وہ مردہ کہتا ہے، اے بزرگ، بتاؤ تم مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے موت کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو مردہ کہتا ہے کہ میرے انتقال کو ہزاروں سال ہو گئے، آج تک میرے گلے سے اس کا کڑوا پن نہیں گیا۔ محترم حضرات، جس موت کی سختی کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں سال تک گلے سے کڑوا پن نہ جائے، وہ کتنی سختی سے روح نکالتی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے انتقال کے وقت انسان کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ اگر اسے سمندر کے سمندر بھی پلا دیے جائے تو بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر انسان کے 300 ٹکڑے بھی کر دیے جائے، 300 ٹکڑے بھی کر دیے جائے تو ان ٹکڑوں کی وجہ سے اتنی تکالیف نہ ہو جتنے کہ انسان کو انتقال کے وقت ہوتی ہے۔ محترم حضرات، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں، من چاہی زندگی کو ہم چھوڑ دیں، رب چاہی زندگی کو اختیار کریں۔ حضرت والا کا یہ اعلان ہے کہ مختصر سی تقریر کر لی جائے۔ میں اپنے ایک واقعہ بتا کر تقریر ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک ملازم کو بلایا، ملازم کو بلا لینے کے بعد اسے ایک ٹوکری دی اور کہا کہ اس ٹوکری کو اچھے اچھے پھلوں سے بھر لاؤ، تمہیں انعام سے نوازا جائے گا، تمہیں انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ ملازم اور شرط یہ لگا دی کہ باغ کے جس حصے میں ایک مرتبہ داخل ہو جاؤ اس میں دوبارہ داخل نہ ہونا۔ تو وہ ملازم باغ کے پہلے حصے میں داخل ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہاں تو پھل موجود نہیں ہے، اگلے حصے میں داخل ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہاں پھل ہے، لیکن سوچتا ہے کہ اگلے حصے میں اس سے بھی بہتر ہوں گے، اگلے حصے میں سے توڑ لاؤں گا۔ اگلے حصے میں داخل ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ پھل تینوں حصوں سے بہتر ہے، سوچتا ہے کچھ توڑ لوں، فوراً خیال آتا ہے کہ اگلے حصے میں اس سے بھی بہتر ہوں گے۔
اگلے حصے میں داخل ہو جاتا ہے. پھل چاروں حصوں سے بہتر ہے. سوچتا ہے کچھ توڑ لوں لیکن فوراً خیال آتا ہے کہ اگلے حصے میں اس سے بھی بہتر ہوں گے. محترم حضرات، امام غزالی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے مانند ہے، اور غلام باغ میں جاری وہ ہم تم ہے، اور ٹوکری سے مراد ہمارے نامہ اعمال ہے. ہمیں روزانہ حکم ہوتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، لیکن محترم حضرات ہم نماز سے بالکل غافل ہے. ہمارے اوپر یہ جو حالات آ رہے ہیں وہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے آ رہے ہیں. میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.